السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو کہ ہمارا ملک بدل جائے، لیکن کیسے بدلے گا؟ ذرا سوچنے کی باتیں ہیں۔ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن عملی لحاظ سے اس کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ذرا سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب صحابہ آئے تو صحابہ نے اپنے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم نے پیٹوں پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا، تو جب آپ نے پیٹ سے جو ہے نا اپنا تہبند اوپر کیا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اب یہ جو وزیر ہیں، یہ جو صدارت سنبھالنے والے ہیں، ان کی تنخواہیں 5-5 6-6 لاکھ 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ، اور ایک غریب مسکین کی تنخواہ کتنی ہے؟ یعنی روز کی وہ مزدوری کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ میری تنخواہ میں سے میری جو وقت کا جو خلیفہ ہے اس کی تنخواہ جیسے مقرر ہوئی، اور میں ایک عام مزدور کے مطابق میری تنخواہ کو مقرر کر دیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کچھ وقت جوڑ کے تو کچھ شیرہ سا تیار کرتی ہیں، کچھ پیسے انہوں نے جوڑے، تو جوڑنے کے بعد کچھ انہوں نے جو ہے نا چیز گھر میں پکانے کے لیے اس کو پکایا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے کیا فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میری جو تنخواہ ہے اس میں سے یہ تنخواہ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے میری اہلیہ نے کچھ پیسے جوڑ کے ہمارے گھر میں کوئی حلوے جیسی چیز تھی اس کو تیار کیا۔ تو فرمایا کیا اپنے وزیروں سے کہہ دیا اور اپنے جو صدارت کے جو نظام سنبھالنے والے تھے ان سے کہہ دیا کہ بھئی میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے مہینے کے کاٹ لیے جائیں، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی تنخواہ میری زیادہ ہے، جس سے میرے اندر جو ہے نا انسانیت کا جو ہے مجھ سے ظلم ہو رہا ہے کہ میں اتنی تنخواہ زیادہ لے رہا ہوں، اس کر کے میرے بیت المال سے اتنی تنخواہ کو کاٹ دیا جائے تاکہ میں کسی کے اوپر ظلم نہ کر سکوں۔ یعنی جو ہمارے خلیفہ تھے ان کی یہ حالت ہے، ان کی یہ حالت ہے۔ ہمارے ذرا سوچیں، ہمارے صدارتی نظام میں کون آدمی سائیکل پہ گیا ہے؟ ہماری صدارتی نظام میں کون آدمی جو ہے اسمبلیوں کے اندر جو ہے پیدل گیا ہے؟ ایک ایک لینڈ کروزر ہے، اس کے آگے بھی فوج بھی کیا ہیں، باڈی گارڈ ہیں، اس کے پیچھے بھی باڈی گارڈ ہیں، اور جناب تنخواہیں 5-5 لاکھ تک چل رہی ہیں۔ کس نے تہبند کے اوپر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ترکی کے اندر گئے تو آپ کے جو پیوند تھا چمڑے کا لگ رہا تھا، اور آپ ترکی گھوڑے پہ جب بیٹھے ہیں تو آپ پھر فوراً اٹھے، فرمانے لگے نہیں، میں اس ترکی گھوڑے پہ نہیں بیٹھوں گا، یہ سرکش ہے، یعنی تکبرانہ چال ہے، میں تو اسی اونٹنی پہ بیٹھوں گا جس اونٹنی پہ بیٹھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ بتاؤ کہ یہ مناسبتیں، یہ نسبتیں ہمیں آج کے حکمرانوں سے مل رہی ہیں، اور ہر آدمی آتا ہے اور نعرے لگاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس وقت تک ہمارے اندر دینی صلاحیت جو ہے نا اس طرح نہیں آئے گی جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کو چھوڑ کے گئے، اخلاص، ایمانی قوت اور جذبات، کہ جس سے انسان کے جذبات ایسے ہوں کہ مسلمانوں کی جو تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، اپنی جان، تن، مال، وقت سارا کچھ اس کے لیے نچھاور کر دے، اس وقت تک ہمارے ملک کے حالات پلٹ نہیں سکیں گے۔ اور یہ شہباز شریف، نواز شریف، عمران خان، یعنی یہ تو اسمبلیوں کے اندر کس پہ آ رہے ہیں؟ ہیلی کاپٹر پہ آ رہے ہیں۔ یہ تو اسمبلیوں کے اندر وہ کون سی گاڑی ہوتی ہے، بڑی گاڑی، اس ریس کلوزنر کے کیا بلا ہے، اس کے اوپر وہ آ رہے ہیں۔ تو بھئی اس طرح ملک کے حالات نہیں پلٹا کرتے، اس طرح انقلابات نہیں آیا کرتے، انقلابات تو عمل سے آیا کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ سے کبھی امید ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہیں دنیا کے اندر خلافت دے دی جائے گی۔ اگر مسلمان اپنے مقصد پہ آ گیا تو وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ دنیا کے اندر مسلمان ان لوگوں کی حکومت ہوگی، ان لوگوں کی بادشاہت ہوگی، ان لوگوں کا دنیا پہ راج ہوگا جو نیکی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا وقت ضرور آئے گا، لیکن ہر انسان اپنی اصلاح کرے کہ میں نیک بن جاؤں، میں اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں، میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والا بن جاؤں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جو سبقت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نوازیں گے، اور یہ ذریعہ بنے گا کس کا؟ آئندہ آنے والے وقت میں نیک حکومت کا۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ ہمارے ایک راستے سے عمل اوپر جاتے ہیں اور پھر دوسرے راستے سے ہماری زمین کے اوپر فیصلے اترتے ہیں۔ ہمارے عمل ہی اس قدر گندے ہیں، برے ہیں کہ ہمارے فیصلے جو ہیں نا برے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا کہ ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہیں۔ ہر انسان اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں
وہ کھوئی ہوئی تقدیر جو ہم سے روٹھ چکی، اے اللہ وہ کھوئے ہوئے راستے جو ہم سے چھوٹ چکے ہمیں دوبارہ واپس دے دے، ہمیں اپنے عمل پہ کھڑا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو آپ کا ہم سے مطالبہ ہے، اللہ اس مطالبے پہ ہمیں کھڑا کر دے، اور ہم جان مال وقت اے اللہ آپ کے لیے وقف کر دیں۔ جب یہ حالت آئے گی تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ مسلمان وہ لیڈر پائیں گے کہ جو لیڈر آگے آ کے شیشہ پلائی دیوار کی طرح غیر مسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر الحمدللہ پوری دنیا میں حکمرانی مسلمانوں کی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔